أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے، اسی سے مدد مانگتے اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شر و برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت سے نواز دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی دوسرا ہدایت یاب نہیں کر سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، وہ اکیلا و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور بات درست اور سیدھی کہا کرو، وہ تمہارے اعمال سنوار کر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اے مسلمانوں، جان لو کہ ہم پر اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین کے رشتے میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی روشن کتاب میں فرمایا، بے شک تمام مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بس یہ ایسا مضبوط اور پائیدار بندھن ہے جو دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے، اور یہی ایمان کا تعلق، رشتہ عقائد، تقوی کی مضبوط ڈور، سچی اخوت اور وہ محبت ہے جس پر اللہ تعالی نے پاکیزہ اور سلامت روی والے دلوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے تمام تعلقات ہیچ ہو جاتے اور اس کے سامنے دیگر رشتے اور نسبتیں مات پڑ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم آپس میں ایک دوسرے سے نہ حسد کرو، نہ ایک دوسرے کو دھوکے سے بولی بڑھا کر پھنساؤ، نہ ہی ایک دوسرے سے بغض و کینہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے سودے پر سودا کرے، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا، نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقوی یہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ فرمایا۔ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو سب کچھ حرام ہے۔ اے مسلمانوں، بلا شبہ مسلمانوں کے درمیان باہمی اخوت اور اتحاد و یکجہتی ایک شرعی فریضہ ہے، اور اس رشتے کی وضاحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس وقت عمدہ ترین مثال پیش کی جب آپ نے فرمایا، مومنوں کی مثال ان کی باہمی محبت اور آپسی شفقت و رحم دلی میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بیداری اور بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک وجود، ایک جسم اور ایک عمارت کی مانند قرار دیا، لہذا ان پر واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کھائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کریں، حق کے معاملے میں ایک دوسرے کے معاون بنیں، اور ایک دوسرے کے لیے وہی دعائیں کریں جنہیں وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میں اپنے سجدے میں اپنے 70 مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک مسلمان صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، بلکہ وہ ہر حال میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا رہتا اور زمانے کی مصائب و مشکلات میں اس کے لیے اپنا دست تعاون بڑھاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمام مسلمان فرد واحد کی مانند ہیں، اگر اس کی آنکھ میں درد ہو تو اس کی تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو اس درد کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اہل ایمان کے درمیان مومن کی حیثیت وہی ہے جو جسم میں سر کی ہے۔ اہل ایمان کو پہنچنے والی تکلیف پر ایک بندے مومن کو درد بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح جسم کی تکلیف سے سر کو ہوتا ہے۔ اور اے بھائیو، مسلمانوں کے درمیان باہمی اتحاد و یکجہتی کوئی اضافی اور اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایمانی زندگی کی بنیادی اساسوں میں سے ایک اساس ہے۔ اسی کی بدولت نعمتیں قائم رہتی اور اسی کے ذریعے مصائب و آفات دور ہوتی ہیں، اور اسلام تو آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑے اور ایک دوسرے سے متنفر نفوس میں الفت و محبت پیدا کرے۔ اور یہ مطلوبہ باہمی اتحاد و یکجہتی ہم سے متعدد اہم ذمہ داریوں کی ادائیگی کا تقاضا کرتی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں کہ لوگوں کی دلوں کو کینہ و حسد اور بغض و عناد سے پاک رکھا جائے، لوگوں کو تکلیف و اذیت پہنچانے سے ہاتھوں کو روکا جائے، حق کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، جیسے مظلوم کی نصرت و حمایت کرنا اور ظالم کو اس کے ظلم سے باز رکھنا، نیز اپنے بھائیوں کے احوال کی خبرگیری کی جائے اور انہیں خوشی پہنچانے کی سعی و کوشش اور ہر ممکن طریقے سے ان کی دلجوئی اور غمخواری کی جائے۔ چنانچہ جب بھی کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو فقر و تنگ دستی یا حاجت و ضرورت کی کسی تکلیف میں مبتلا دیکھے، یا وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے یا اس پر کوئی مصیبت آن پڑے، تو وہ اس پر خوش نہ ہو بلکہ اس پر رحم کھائے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کے غم و مصائب پر کڑھے اور دل گرفتہ ہو، اس کی ضرورت پوری کرے اور اس پر پڑنے والی مصیبت کا بوجھ ہلکا کرنے کی سعی و کوشش کرے۔ اہل ایمان بھائیوں، اور اللہ کی خاطر قائم ہونے والی اخوت کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ امت کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے کفیل بنیں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی باہمی تعاون کے ساتھ گزاریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی ہر قسم کے اعمال خیر میں باہمی تعاون کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ سب نیکی اور تقوی ہی کے دائرے میں آتے ہیں۔ بعض اسلاف کا قول ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون آراء و نظریات کو متحد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور آراء کا اتحاد و اتفاق فوائد و منافع کی حصولیابی کا وسیلہ اور باہمی الفت و محبت کا سبب ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں بنی آدم کی دنیاوی زندگی اور ان کی معاش و گزر بسر کا نظام آپسی تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دینی معاملات میں باہمی تعاون کی ایک اہم خصلت و صورت یہ بھی ہے کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پر ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے، اسی طرح لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے اور انہیں اللہ کی طرف بلانے میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا جائے۔ تعاون کی یہ صورت سب سے بہتر اور مؤثر ترین صورتوں میں سے ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ایک جاہل بندہ رہنمائی پاتا، غافل کو نصیحت ملتی، گمراہ کو ہدایت نصیب ہوتی اور معاشرے کو اصلاح و فلاح میسر ہوتا ہے۔ یہ تعاون سارے ہی مسلمانوں سے مطلوب ہے اور ہر فرد کو اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ لینا ہے۔ چنانچہ ان میں سے کوئی اس راہ میں اپنے علم کے ذریعے تعاون کرے تو کوئی اپنے مال سے، کوئی اپنے اثر و رسوخ سے، تو کوئی اپنا تعاون اس خیر کی طرف رہنمائی کرنے اور لوگوں کو اس پر ابھارنے کے ذریعے پیش کرے۔ بس اس مفید میدان میں تعاون کرنے والوں کے اجر و ثواب کتنے عظیم ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لوگوں کو کسی ہدایت کی طرف بلائے اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، اور اس سے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رہی دنیاوی معاملات میں جائز اور مشروع باہمی تعاون کی بات، تو اس کے میدان بہت وسیع ہیں اور ان میں لوگوں کی باہمی تعاون کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ چنانچہ تعاون کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کی جائیں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی ہو
اور ایسے سخت حالات اور مصیبتوں میں لوگوں کو باہمی تعاون کی حاجت کتنی شدید ہوا کرتی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ذریعے شیطان مردود سے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی اکثر و بیشتر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس شخص کے مشورے میں ہے جو صدقات و خیرات کا یا کسی دوسری نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص صرف اللہ کی رضا جوئی کے ارادے سے یہ کام کرے تو اسے ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت بھری نصیحتوں سے نفع بخشے۔ میں اپنی یہ بات کہتا اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے کرم و احسان پر، اور اسی کے لیے تمام شکر بھی اس کی توفیق و انعامات پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کی عظمت شان کے اعتراف کے طور پر، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو اس کی رضا کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور ان تمام لوگوں پر رحمت نازل فرمائے جو ان کے طریقے پر چلے، ان کے نقش قدم کی پیروی کی اور ان کی سنت کو اپنایا۔ اما بعد، اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ کی خاطر قائم ہونے والی اخوت محض ایک دعویٰ ہی نہیں بلکہ یہ ایک مضبوط ایمانی رشتہ ہے جو خون، زبان، رنگ و نسب اور وطن کی حد بندیوں سے بالا تر ہے، اور یہ وہ بنیادی ستون ہے جس پر ایک مضبوط اور متحد مسلم معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قتادہ رحمہ اللہ نے مجھے لکھا، اگرچہ گھر اور فاصلے ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا سبب بن گئے ہیں، لیکن اسلام کی الفت و محبت اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھنے والی ہے۔ پس اسلام کی باہمی الفت دلوں کو جوڑنے اور نفوس میں محبت پیدا کرنے میں بڑا عظیم مقام رکھتی ہے، بلکہ یہ تمام رشتوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے اوپر اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ ان کی باہمی دشمنی اتنی شدید تھی کہ اگر اسے ختم کر کے دلوں کو جوڑنے کی راہ میں زمین کی تمام دولت بھی خرچ کر دی جاتی تو بھی اس میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اگر وہ آپ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہ ذات وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید فرمائی ہے، اور ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالا ہے۔ زمین پر جو کچھ ہے تو سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دلوں کو آپس میں نہ جوڑ سکتا، یہ تو اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت ڈال دی ہے، یقیناً وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ بلا شبہ امت اسلامیہ کی اصل طاقت و قوت اس کے باہمی اتحاد اور یکجہتی میں پنہاں ہے، جبکہ اس کی کمزوری اس کے آپسی تفرقے اور انتشار سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اس امت پر لازم ہے کہ وہ جہاں ایک طرف اپنے درمیان باہمی تعاون اور اتحاد و یکجہتی کے لیے حریص و کوشاں رہیں تو وہیں دوسری جانب دشمنوں کی ان سازشوں سے بھی ہوشیار اور چوکنا رہے جن کا مقصد صرف مسلمانوں کے درمیان فتنے اور تفرقے ڈالنا اور بالخصوص ناگہانی آفتوں اور آزمائشوں کے وقت میں ان کی قوت کو کمزور کرنا ہوتا ہے۔ خبردار اللہ کے بندو، ہمیشہ سب کچھ جاننے والے بادشاہ ملک علام کے اس حکم کو یاد رکھو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا کر، اور اس ملک مملکت سعودی عرب کو امن و اطمینان اور خوشحالی و کشادگی کا گہوارہ بنا، اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو بھی۔ اے اللہ، جو شخص اس ملک کے امن و استحکام کے ساتھ شر و برائی کا ارادہ کرے، تو اس کی مکر و چال کو اسی کے گلے کا طوق اور اس کی تدبیر و منصوبہ بندی کو خود اسی کی تباہی کا سامان بنا دے۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ، امت مسلمہ اور اس کے دیار کی حفاظت فرما، اس سے زیادتی کرنے والوں کے حملوں، ظالموں کی سرکشی اور جابروں کے ظلم کو دور فرما، اور اسے جنگوں، فتنوں، سختیوں اور آزمائشوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، اپنے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین، سرحدی مورچوں پر ڈٹے ہوئے مرابطین، سرحدوں کے پاسبانوں اور کمزور و بے بس مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے وطنوں اور گھروں میں امن و امان نصیب کر، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہماری باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے جو تجھ سے ڈریں، تیرا تقوی اختیار کریں اور تیری رضا کے پیروکار بنیں۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے اللہ، ہمارے ولی امر حرمین شریفین کے خادم کو ایسے تمام اقوال و افعال کی توفیق عطا فرما جن سے تو محبت کرتا اور راضی ہوتا ہے۔ اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، اے اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی ہدایت اور تقوی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کر۔ اے اللہ، فلسطین اور ہر جگہ کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا حامی و ناصر ہو جا۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے اللہ، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی تکلیفیں ختم کر دے، ان کے آپسی تعلقات کی اصلاح و درستگی فرما، اور تدبیر و منصوبہ بندی ان کے حق میں فرما، ان کے خلاف نہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر، ہمارے باہمی تعلقات کی اصلاح فرما، ہمیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دے، ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف نجات عطا فرما، اور ہمیں ظاہر و باطن کی تمام بے حیائیوں سے بچا، اور ہمارے لیے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں برکت نازل فرما، اور ہماری توبہ کو درجے قبولیت بخش۔ بے شک تو ہی توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار، ان کے ذریعے تیری مدح و ثنا کرنے والا اور انہیں قبول کرنے والا بنا، نیز ہم پر اپنی نعمتیں تمام کر۔ اے اللہ، رحمت و سلامتی نازل فرما تمام مخلوق میں سب سے افضل و بہتر اور انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی آل اور ان اصحاب پر جو تقوی اور بلند اوصاف والے ہیں۔